آئیے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کہ پہلے ایک منگول خناٹا تھا مگر بعد میں ایک زبردست قسم کا مسلمان بنا۔ اس شخص کو برقی خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برقی خان، جن کو بارکاہ بھی کہا جاتا ہے، 1209 عیسوی میں منگولیا میں پیدا ہوئے۔ وہ جوچی خان اور سلطان خاتون کے بیٹے تھے۔ جوچی خان منگول فوج کی کمانڈر اور چنگیز خان کے بیٹے تھے۔ برقی خان اپنے بہت سے بھائیوں کے ساتھ 1229 میں اپنے چچا اوکتائے خان کی تقریب میں ایک عظیم خان کی رہنمائی کے وقت موجود تھے۔ 1236 میں برقی خان اپنے بھائیوں اوردہ، سنگور اور شیبان اور اپنے کچھ کزن کے ساتھ باتو خان کی سربراہی میں شامل ہوئے۔ ایک وسیع و عریض فوج جس میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی شامل تھے، سائبیریا سے مسلم ولگا بلگرس اور کیپاکس کے علاقے میں چلے گئے، جن کو انہوں نے محکوم کر دیا۔ باتو خان اور سبوتائی نے برقی کو کیپاکس کو فتح کرنے کے لیے کفکفاز کے شمال ممالک میں بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1237 میں ریاستان اور سوزدال کی سلطنتوں کو ختم کر دیا اور اس کے بعد روس چلا گیا۔ 1238 سے 1239 کے موسم سرما کے دوران برقی خان نے کیپاکس کو شکست دی اور مرکیڈس کے سربراہ کو قید کر دیا۔ جب اوکتائے خان کی موت ہو گئی اور ان کے تمام شہزادوں کو ایک عظیم خان منتخب کرنے کے لیے منگولیا واپس آنے کے لیے طلب کیا گیا، برقی خان اور اس کے بھائی نیا عظیم خان منتخب کرنے کے لیے کورلتائی میں باتو خان کے ساتھ مل گئے۔ برقی خان نے 1252 میں بخارا شہر میں اسلام قبول کر لیا جب وہ سیر جوگ پر تھے۔ برقی خان نے بخارا میں ایک کارواں سے ملاقات کی اور ان سے ان کے ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ برقی خان قافلے کے مسافروں کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے کا قائل ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد برقی خان نے اپنے بھائی تیمور کو اسلام قبول کرنے پر راضی کیا۔ برقی خان منگولیا کے فوجی کمانڈر اور گولڈن ہارٹ کا حکمران تھا، جس نے 1257 سے 1266 تک بلیو ہارٹ اور وائٹ ہارٹ کی طاقت کو مؤثر طریقے سے مستحکم کیا۔ اپنے بھائی باتو خان کے بعد بلیو ہارٹ اور منگول سلطنت کے خناٹے میں اسلام کے پہلے سرکاری قیام کا صحرا برقی خان کے سر ہے۔ انہوں نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ برقی خان نے مصر کے مملوکوں کے ساتھ اتحاد میں ایک اور منگول خناٹے کے خلاف اتحاد کیا جو فارس میں واقع ہے۔ 1262 میں تنازع کھلی جنگ میں بدل گیا۔ ہلاکو خان کو 1263 میں قفقاز کے شمال میں ہونے والے ایک حملے میں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برقی خان کے بھتیجے نوگائی کے ذریعے دریائے تیریک پر ہلاکو خان کی فوج کو کچل دیا گیا، جس نے ہلاکو خان کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ ان کا انتقال 1265 میں ہوا۔ برقی خان نے افغانستان اور بہت سے باقی مسلمانوں کی زمینوں کو منگول قبضے سے آزاد کرایا۔ جب برقی خان نے ہلاکو خان کے بیٹے اباقا خان پر حملہ کرنے کے لیے دریائے کورا کو عبور کرنے کی کوشش کی تو وہ بیمار ہو گیا اور 1266 اور 1267 کے درمیان کسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ ان کے بعد ان کے پوتے مینگو تیمور نے ان کی جگہ لی۔ مملوکس کے ساتھ اتحاد کی پالیسی اور الخناٹے کو روکنے کی پالیسی مینگو تیمور نے جاری رکھی۔ بہت سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہلاکو خان کے خلاف برقی خان کی مداخلت نے مکہ اور یروشلم سمیت مقدس سرزمین کے باقی حصوں کو بغداد جیسی تباہی سے محفوظ رکھا۔ بغداد شہر میں منگولوں نے جس طرح مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی تھی اور قتل و غارت عام کیا تھا، برقی خان نے مکہ مکرمہ اور یروشلم جیسی مقدس سرزمین کو اس تباہی سے محفوظ رکھا اور مرتے دم تک مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ وہ ایسے عظیم ہیرو ہیں جن کے اچھے کارناموں کو ہم رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ تو دوستو، کمنٹس کر کے بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔